بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آ کر اپنی اونٹنی کی سست رفتاری کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اس کے بعد وہ ایسی تیز ہو گئی کہ کسی کو آگے بڑھنے نہ دیتی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے اونٹ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ ذات الرقاء کے موقع پر اپنے مبارک قدموں سے ٹھوکر لگائی تھی، جس کی برکت سے وہ تیز رفتار ہو گیا تھا۔ جیسا کہ حدیث پاک میں آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پائے مبارک سے اسے ٹھوکر لگائی اور ساتھ ہی دعا فرمائی، بس وہ اتنا تیز رفتار ہوا کہ پہلے کبھی نہ تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ ان سے دریافت کیا کہ اب تیرے اونٹ کا کیا حال ہے تو انہوں نے عرض کیا، بالکل ٹھیک ہے، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل ہو گئی ہے۔ موئے مبارک سے حصول برکت۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برکات کو حاصل کرنے کا کوئی موقع ضائع نہیں جانے دیتے تھے۔ جس چیز کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت ہو جاتی اسے وہ دنیا و ما فیہا سے عزیز تر جانتے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک چاندی کی بوتل میں تھے۔ جب لوگ بیمار ہوتے تو وہ ان بالوں سے برکت حاصل کرتے اور ان کی برکت سے شفا پاتے۔ اگر کسی کو نظر لگ جاتی یا کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ اپنی بیوی کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس برتن دے کر بھیجتے جس میں پانی ہوتا اور وہ اس پانی میں سے بال مبارک گزار دیتی اور بیمار وہ پانی پی کر شفا یاب ہو جاتا اور اس کے بعد موئے مبارک اس برتن میں رکھ دیا جاتا۔ ایک مرتبہ 3 منکرین نے امتحان لینا چاہا اور ان موئے مبارک کو دھوپ میں لے گئے۔ غیب سے فوراً بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس نے ان موئے مبارک پر سایہ کر لیا، حالانکہ اس وقت چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی۔ ان میں سے ایک غائب ہو گیا۔ جب دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو باقی دونوں بھی غائب ہو گئے۔ موئے مبارک کی برکت سے جنگ یرموک میں مسلمانوں کی فتح۔ تاریخ واقعی اور دیگر سیرت کی کتابوں میں مروی ہے کہ جب شام میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جبلہ بن ایہم کی قوم کے ساتھ مقابلہ کر رہے تھے، ایک روز مسلمانوں کے قلیل لشکر کا دشمن سے آمنا سامنا ہوا تو انہوں نے رومیوں کے بڑے افسر کو مار دیا۔ اس وقت جبلہ نے تمام رومی اور عرب فوج کو یکبارگی حملہ کرنے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی حالت نہایت نازک تھی اور رافع ابن عمر طائی نے خالد رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، آج معلوم ہوتا ہے کہ ہماری قضا آ گئی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سچ کہتے ہو، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں وہ ٹوپی بھول آیا ہوں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موئے مبارک ہیں۔ ادھر یہ حالت تھی اور ادھر رات ہی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو فوج کے سپہ سالار تھے، خواب میں ڈانٹ ڈپٹ فرمائی کہ تم اس وقت خواب غفلت میں پڑے ہو، اٹھو اور فوراً خالد بن ولید کی مدد کو پہنچو کہ کفار نے ان کو گھیر لیا ہے۔ اگر تم اس وقت جاؤ گے تو وقت پر پہنچ جاؤ گے۔ ابو عبیدہ نے اسی وقت لشکر کو حکم دیا کہ جلد تیار ہو جائے۔ چنانچہ وہاں سے وہ مع فوج الغار کے لیے روانہ ہوئے۔ راستے میں کیا دیکھتے ہیں کہ فوج کے آگے آگے نہایت تیز رفتاری سے ایک سوار گھوڑا دوڑاتے ہوئے چلا جا رہا ہے، اس طرح کہ کوئی اس کے گرد کو نہیں پہنچ سکتا تھا۔ انہوں نے خیال کیا کہ شاید کوئی فرشتہ ہے جو مدد کے لیے جا رہا ہے، مگر احتیاطاً چند تیز رفتار سواروں کو حکم کیا کہ اس سوار کا حال دریافت کریں۔ جب قریب پہنچے تو پکار کر
اس جوان کو توقف کرنے کے لیے کہا۔ یہ سنتے ہی وہ جسے ہم جوان سمجھ رہے تھے رکا تو ہم نے دیکھا کہ وہ تو خالد بن ولید کی اہلیہ محترمہ تھیں۔ ان سے حال دریافت کیا گیا تو وہ گویا ہوئیں کہ اے امیر، جب رات کے وقت میں نے سنا کہ آپ نے نہایت بےتابی سے لوگوں سے فرمایا کہ خالد بن ولید کو دشمن نے گھیر لیا، تو میں نے خیال کیا کہ وہ ناکام کبھی نہ ہوں گے، کیونکہ ان کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک ہیں۔ مگر اتفاقاً ان کی ٹوپی پر نظر پڑی جو وہ گھر بھول آئے تھے اور جس میں منہ مبارک تھے۔ بعجلت تمام میں نے ٹوپی لی اور اب چاہتی ہوں کہ کسی طرح اس کو ان تک پہنچا دوں۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، جلدی سے جاؤ، اللہ تمہیں برکت دے۔ چنانچہ وہ گھوڑے کو ایڑ لگا کر آگے بڑھ گئیں۔ حضرت رافع بن عمر جو حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے بیان کرتے ہیں کہ ہماری یہ حالت تھی کہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تھے۔ یکبارگی تہلیل و تکبیر کی آوازیں بلند ہوئیں۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کو تجسس ہوا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے، کہ اچانک ان کی رومی سواروں پر نظر پڑی جو بدحواس ہو کر بھاگے چلے آ رہے تھے اور ایک سوار ان کا پیچھا کر رہا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑا دوڑا کر اس سوار کے قریب پہنچے اور پوچھا کہ اے جوان مرد، تو کون ہے؟ آواز آئی کہ میں تمہاری اہلیہ ام تمیم ہوں اور تمہاری مبارک ٹوپی لائی ہوں جس کی برکت سے تم دشمن پر فتح پایا کرتے تھے۔ راوی حدیث قسم کھا کر کہتے ہیں کہ جب خالد رضی اللہ تعالی عنہ نے ٹوپی پہن کر کفار پر حملہ کیا تو لشکر کفار کے پاؤں اکھڑ گئے اور لشکر اسلام کو فتح نصیب ہوئی۔ اسی طرح تاریخ واقعی میں یہ واقعہ درج ہے کہ جنگ یرموک کے ایک معرکے میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کا مقابلہ ایک نستور نامی پہلوان سے ہوا۔ یہ مقابلہ دیر تک رہا۔ اچانک حضرت خالد رضی اللہ تعالی عنہ کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور آپ کی ٹوپی زمین پر گر گئی۔ آپ ٹوپی اٹھانے میں لگ گئے اور اتنے میں وہ پہلوان آپ کی پیٹھ پر سوار ہو گیا۔ آپ اپنے ساتھیوں سے کہنے لگے کہ اللہ تم پر رحم کرے، میری ٹوپی مجھے واپس دلا دو۔ ٹوپی آپ کو دی گئی، جسے پہن کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نستور پر غالب آ گئے اور اس کا کام تمام کر دیا۔ بعد میں لوگوں نے کہا آپ نے یہ کیا حرکت کی اور ایک ٹوپی کی خاطر اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال لیا۔ آپ نے بتایا کہ وہ ٹوپی معمولی ٹوپی نہ تھی کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک سلے ہوئے تھے۔